آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو اللہ نے 11 نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں. ثم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. پھر اللہ نے کیا کہا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے ان کو یہ زمین فرش کے طور پر نہیں دی؟ کیا ان کے لیے یہ ارتھ کو، یہ زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑ ان کے لیے میخوں کی طرح گاڑ دیے. وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑوں میں اللہ نے بنایا ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند تم کو تمہارے آرام کے لیے دی ہے. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات تمہارے لیے لباس کی طرح دیا ہے، ایک سکون طاری ہوتا ہے رات آتے ہی. وجعلنا النہار معاشا، اور دن تم کو روزی روٹی، معیشت، تمہارے فائنینس کے لیے، تمہاری روزی روٹی کمانے کے لیے تم کو دی ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تم پر 7 مضبوط آسمان ہم نے قائم کر دیے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا السِّرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان آسمانوں میں ایک روشن چراغ سورج تم کو عطا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، اللہ نے کہا اور ہم نے ان کو بھرے بھرے بادلوں سے بارش برسائی، سجاجا، خوب بارش برسائی. لنخرج به حبا ونباتا، اور اس کے ذریعے اناج اور سبزیاں ان کو عطا کی. وجنات الفافا، اور گھنے گھنے باغات اس زمین پہ دیے. ان 11 اللہ کی نعمتوں پر غور کیجئے میری بہنوں. ہم کتنا غور کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ نعمتیں نہیں جانتے؟ لیکن کتنی بار اللہ کا شکر ادا کیا، کتنے بار سوچا کہ ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے. زمین کو ہی لے لیجئے، جس زمین پر ہم بڑے رعب سے چلتے ہیں، اپنے ذاتی گھر بنانے کی پوری کوشش زندگی بھر نکال دیتے ہیں، جس زمین پر آج ہم اکڑ کر چلتے ہیں، اس زمین کے بارے میں تھوڑا سائنٹیفکلی بھی معلومات لیتے ہیں. سائنسی اعتبار سے غور کیجئے، کتنی تعجب کی بات ہے. آپ سوچئے 20 سال 30 سال ہمارے مسلمان بھائی بہن، آپ اور میں، ہم اسکول اور کالج کی پڑھائی حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز تک ہم پڑھ لیتے ہیں، ڈگری اتنی بڑی بڑی حاصل کر رہے تھے سائنس کی. اتنے بار ہم نے سائنٹیفک فیکٹس پڑھے، ایک بار اللہ کا نام اس میں نہیں. جس نے یہ چیزیں عطا کی اس کا نام ہم وہ ٹائم اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. زمین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ سائنس نے ہم کو کیا بتایا؟ یہ جو زمین ایک گول دائرہ، ایک بال کی طرح ہے. اللہ نے جب کہا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے فرش اس کو بنا دیا ہے. اس پر آپ غور کیجئے، ہمارے زمین کی جو تھکنس ہے، ریڈیس جس کو ہم کہتے ہیں، سرکل کا جیسے ریڈیس ہوتا ہے، زمین کا ریڈیس 6000 کلومیٹر ہے. ہم جس زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں، اس کے نیچے کھولتا ہوا لاوا کی طرح الگ الگ قسم کی گیسز، وہ الگ الگ راکس، ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر دیکھ لیں یا اس کے قریب چلے گئے تو ہم مر جائیں گے. اتنے ہائی ٹیمپریچر والے کیمیکل سبسٹنسز ہماری زمین میں ہیں. 6000 کلومیٹر اس کا ریڈیس ہے. اور جس زمین پر، جس کو اللہ نے فرش کہا ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، ٹاپ موسٹ کرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں سائنس میں، اس کی گہرائی کتنی ہے؟ صرف 30 سے 40 کلومیٹر کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسا ایک گولا ہے، ایک بڑا گولا آپ لے لیجئے، اس کے اوپر ایک سلک کی آپ چادر اڑانے کو جائیے، بیٹھے گی اس کے اوپر، ایک گولے کے اوپر. تو اتنی پتلی لیئر پہ ہم سب انسان ہیں یہاں پر. اور کتنے انسان ہیں؟ 7 بلین انسان آج اس زمین پر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اربوں انسان اس زمین پر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ زمین اللہ نے تم کو دی. اس پر پہاڑ گاڑ دیے، جس طرح ٹینٹ، تمبو گاڑتے ہیں کیلے مار کر، کیونکہ زمین نہیں ہٹنے کے لیے، شیک نہیں ہونے کے لیے، انسان اپنی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح اس زمین، میخوں کی طرح اس زمین میں گاڑ دیے. اللہ نے تم کو جوڑوں میں بنایا. انسان اکیلے نہیں رہ سکتا. یہی آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے حوا علیہ السلام عطا کیا، اور وہیں سے یہ جوڑوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. پھر اللہ نے نیند کے بارے میں کہا. نیند آج کس کو پیاری نہیں ہے؟ سب کو نیند پیاری ہے. اللہ نے دن رات کے بارے میں کہا. رات جو سکون کی چیز ہے اللہ نے دی. دن اللہ نے دیا تاکہ تم محنت کرو، روزی روٹی کماؤ. 7 مضبوط آسمان دیے، چراغ سورج دیا، سورج کی روشنی
10,000 ڈگری سیلسیس اس کا جو اپروکسیمیٹ 6,000 ڈگری سیلسیس اس کے سرفیس کا ٹیمپریچر، وہ ہماری زمین تک آ کر 30 یا 40 ڈگری ہوتا ہے، وہ بھی صرف 8 منٹ میں۔ کون دے رہا ہے یہ روشنی؟ کون ہے یہ سورج کو بنانے والا؟ کون ہے یہ چاند کو بنانے والا؟ کون ہے یہ پوری کائنات کو بنانے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ نے کہا بادل دیے تم کو تاکہ دیکھیے جو ہم آج پکوان کر رہے ہیں، کتنے بار پکوان کرتے وقت ہم نے سوچا کہ ہم کو اللہ نے دیا، کون سے کھیت سے آیا ہے، کون سے بادل کا پانی اس کھیت میں پڑا، کون سے کھیت سے ہمارے گھر کو یہ پہنچا، سوچا کبھی ہم نے اس کے بارے میں؟ یہ سب اللہ نے دیا ہے، بے شمار باغات دیے ہیں۔ یہ 11 نعمتیں گنانے کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ہم سب کو غور کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ نعمتیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا یہ جو فیصلے کا دن ہے، ٹھیک ہے، نعمتیں جتنی چاہیں استعمال کر لو، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تمہارے لیے، تم سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اب جتنی چاہے نعمتیں استعمال کر لو۔ ان یوم الفصل، فصل فیصلے سے ہے، فیصلے کا دن، میقاتا مقرر وقت ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا میقات، عمرے کو یا حج کو جب جاتے ہیں، احرام باندھتے جب ہیں، اگر ہم اپنے گھر سے احرام باندھ کر نہیں نکلتے، دیکھیے یو ایس والے حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ہم یہاں سے عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں، جدہ سے لوگ حج اور عمرے کے لیے جیسا جاتے ہیں، تو سب جب الگ الگ دنیا کے کونوں سے حج یا عمرے کی نیت سے مکے میں آتے ہیں، تو مکے میں ایک 5 تقریباً پوائنٹس ہیں، 5 مقامات ہیں جس کو میقات کہا گیا ہے، یعنی یہ حد آپ اس وقت تک پار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ احرام میں نہ ہوں۔ اس سے پہلے آپ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ حد کو آپ پار کریں گے آپ کو احرام میں رہنا پڑے گا۔ میقات کہا گیا، مقرر جگہ بتا دی گئی۔ یوم الفصل کو اللہ نے کہا، وہ جو فیصلے کا دن ہے، کورٹ کچہری کے سالوں ہم چکر دنیا میں نکالتے ہیں، اس فیصلے پر کئی لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وہ کورٹ کچہری کے چکر جہاں جج کے سامنے منہ کھول نہیں سکتے کوئی، وہ جو فیصلے کی گھڑی ہے، وہ جو فیصلے کا دن ہے، میقات مقرر وقت ہے، ایک لمحہ نہ آگے ایک لمحہ نہ پیچھے۔